اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ بیک وقت 9 بیویاں آپ کے پاس تھیں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے، تمام بیویوں کا دن طے تھا، 2 دن اس کے پاس 2 دن اس کے پاس، ٹائم مقرر تھا، سفر میں جاتے تھے ان کے نام کی پرچی ڈالتے تھے، قرعہ کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے، اور بیویوں کے ساتھ آپ کا جو سلوک تھا، جو تعلق تھا، وہ بڑا بے تکلفی کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا یا عائش، اے عائش، حضرت عائشہ کو پیار سے عائش کہا، ان کا نام عائشہ تھا لیکن عائش کہا کہ اے عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، جبریل تم کو سلام کہہ۔ آج کتنے لوگ ہیں بیویوں سے قاعدے سے بات نہیں کرتے، اس کو مردانگی سمجھتے ہیں کہ بیوی ہم سے ڈرے، ہم سے سہمے۔ اللہ کے نبی کا ایسا سلوک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور میں پانی پیتی تھی برتن، فأناول، میں برتن اللہ کے رسول کو دے دیتی تھی، پانی پی کے برتن اللہ کے رسول کو دیتی، فیضع فاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ برتن میں وہی رکھتے تھے جہاں سے میں نے پیا۔ شاید اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا، اللہ کے رسول کو بتانا تھا کہ حیض کی حالت میں عورت ایک دم حرام نہیں ہو جاتی مرد کے لیے، اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے، باقی ملنا جلنا محبت سلوک یہ سب جاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں اسی جگہ اپنا منہ رکھ کر کے پانی پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ کہتی تھی، اور کہتی میں گوشت کھاتی تھی، ہڈی سے گوشت کھا کے نوچ کے اللہ کے رسول کو اپنا باقی بچا ہوا گوشت دیتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنا منہ لگا کر کے کھاتے تھے جہاں میں منہ لگا۔ یہ اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اناء واحد، ایک ہی برتن میں ایک ہی ٹب میں پانی رکھا رہتا تھا، میں بھی غسل کرتی تھی، اللہ کے رسول بھی غسل۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے بے تکلف کہہ دیا عائشہ سے محبت کرتے۔ کبھی کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول سے جائز تفریح بھی کرتے تھے۔ مسجد نبی میں حبشی لوگ آئے، وہ اپنا نیزوں کا کرتب دکھا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میں اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ گئی اور نبی نے مجھے ان حبشیوں کا کرتب دکھایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول ایک سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ اپنے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ، پھر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تعالی اسابقکی، اے عائشہ آؤ ہم دونوں ریس کرتے ہیں، آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے ساتھ دوڑنے لگی، کہتی ہے میں بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، دبلی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، میں آگے نکل گئی، اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے، میں ہنسنے لگی، میں مذاق اڑانے لگی، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ پھر کچھ ٹائم بیتا، کچھ پیریڈ بیتا، کچھ عرصہ بیتا، پھر ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھو۔ جب سناٹا ہو گیا، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت پرائیویٹ رشتہ ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریح بھی پرائیویٹ میں ہونی چاہیے، پبلک پلیس میں ساروجنک استھل پر عوامی مقام پر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے صحابہ سے کہا آگے نکل جاؤ، صحابہ آگے نکل گئے، آپ نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں پھر دوڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے فلما بدنت، میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، بھاری بھرکم ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا، اس بار جب میں دوڑنے لگی اللہ کے رسول آگے نکل گئے، میں پیچھے رہے، اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا حاضی بتلکا، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ رسول اکرم کی میریٹل لائف ہے، شادی شدہ سے ایک واقعہ ایسا نہیں کہ نبی نے اپنی کسی بیوی کو مارا، نبی نے اپنی کسی بیوی کو برا بھلا کہا۔ ہاں کبھی کوئی ایسی حرکت دیکھی جو پسند نہیں آئی تو آپ نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا تکیہ بنایا، تکیے پر کچھ تصویریں بنی تھی، ڈیزائنز ایسے بنے ہوئے تھے جو رسول کو پسند نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی گھر میں آئے، تکیہ دیکھا، چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عائشہ نے رسول کا چہرہ دیکھا، کہا اللہ کے نبی کیا ہو گیا؟ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کے چہرے کی رنگت دیکھ کر سمجھ جائے شوہر کا موڈ کیسا ہے۔ کہا کہ عائشہ ما هذه القرام، یہ تصویریں کیسے، ڈیزائن کیسے؟ کہا اللہ کے نبی پسند آیا، میں نے آپ کا تکیہ بنا دیا، کہا نکالو اس کو۔ کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی کہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب تصویر بنانے والوں؟ تو اللہ کے نبی کبھی کبھی غصے کا اظہار بھی کرتے تھے جہاں دین کا معاملہ آ جائے، شریعت کا معاملہ آ جائے، مگر اوور آل اللہ کے رسول کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی محبت بھرا، بڑا اپنا یہ تھا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق بھی کرتے تھے کبھی کبھی، مگر آپ کا ہنسی مذاق بھی بڑا صاف ستھرا ہوتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول انک تداعبنا، کبھی کبھی آپ ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں مذاق کرتا ہوں، ولیکن لا اقول الا الحق، لیکن مذاق میں بھی میں کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالتا۔ ایک صحابی تھے ظاہر بن حرام، یہ تھوڑے بدصورت تھے،
بدصورت کا مطلب کہ ان کے